الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. يا جائز میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے موت کے بعد وہ جو زندگی آنے والی ہے اس میں کیا کچھ ہونے والا ہے سب کچھ کھول کر کے اللہ نے ذکر فرمایا، کچھ بھی نہیں چھپا۔ کوئی یہ نہ کہے اگر اللہ پاک اس چیز کو واضح کرتے تمہیں یوں نہ ہوتا یوں ہوتا۔ اگر اللہ رب العزت اس بات کو پوری وضاحت سے بیان کرتے تو میں تو پھر ولیوں کا سردار ہوتا۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کے اس عذر کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں چھپایا، جو کچھ ہوگا سب کچھ اللہ نے واضح کیا۔ اب دیکھیں اللہ پاک کتنا مہربان ہے، اپنی بندوں پر اللہ پاک کس قدر احسان کرنے والے ہیں، لیکن اس کو جتلایا نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں اور بیوی کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ فرمائے یہ تو انصاف نہ ہوا نا کہ تو اپنے لیے کوشش تو کرتا ہے کہ تو جہنم سے بچ جائے اور تمہیں بچوں کی فکر نہ ہو۔ وہ جو دنیا میں تیری زندگی کے ایک ساتھی تھی، رفیق حیات، تو اپنے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے کوشش نہیں کرتا کہ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ کس قدر پتھر دل والے شخص کا کام ہے۔ اور فرمایا تم لوگوں نے کیا جہنم کی آگ کو معمولی سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایک معمولی آگ ہے، بس برداشت کر لو گے؟ تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معمولی آگ نہیں، وقودها الناس والحجارہ، وہ ایک ایسی آگ ہے کہ اس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ جس طرح ہم دنیا کی آگ میں مٹی کے تیل ڈال کر جلاتے ہیں، کوئلے سے جلاتے ہیں، لکڑی سے جلاتے ہیں، یا اور بہت سی چیزیں ہیں، اس کو استعمال میں لا کر ہم دنیا کی آگ کو جلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جہنم کی آگ دنیا کے مقابلے میں بالکل دنیا کی آگ معمولی ہے۔ فرمایا اگر جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا کے آگ میں ڈالا جائے تو یہ جہنمی سمجھے گا کہ شاید جنت یہی ہے۔ حالانکہ کس قدر سخت آگے کہ ایک ماچس کی تلی جلاتے وقت اگر اس کا معمولی دبا یہاں لگ جائے تڑپ اٹھتے ہیں، سوزش کتنی ہوتی ہے۔
اور پھر اللہ پاک نے سورت نساء 5ویں پارے میں اللہ پاک نے بڑے دو ٹوک انداز میں فرمایا، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا لیذوقوا العذاب، کہ جہنم کی آگ یا دنیا کی آگ یہ اثر کرتی ہے چمڑے پر۔ دیکھیں آپ نے انجیکشن جب لگاتے ہیں یا آپریشن میں جو بدن کے کسی مقام کا آپریشن کرتے ہوئے اس جگہ کو چیرتے ہیں تو جہاں جہاں چمڑا ہوتا ہے وہیں درد ہوتا ہے، اور جب ان کے وہ نشتر گوشت میں داخل ہو جائے پھر درد ختم ہو جاتا ہے۔ گوشت میں درد نہیں تھا، انجیکشن ابتدا میں درد کرتا ہے، جب آپ لگاتے ہیں تو یہ چمڑے کی ابتدا میں وہ انجیکشن کا سرا تو وہ درد کرتا ہے، آگے جتنے بھی جائے گوشت کے اندر اس کا درد نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اصل نضجت جلودہم، یہ جو کال ہے بدن کا، یہ جو چمڑا ہے بدن کا، الامان والحفیظ، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہے۔ اللہ فرماتے جہنم کی آگ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا لیذوقوا العذاب، فرمایا جب یہ چمڑا انسان کا جل جائے گا جہنم میں تو اللہ اور چمڑا پیدا کریں گے، برابر اس چمڑے کو آگ جہنم کا پہنچتا ہے، تاکہ لیذوقوا العذاب، یہ جہنمی آگ کے مزہ چکھتا ہے۔ یہ سخت مرحلہ ہے، یہ چمڑے کے جلنا یہ سخت، گوشت سخت نہیں ہے۔ اگر صرف جہنم میں گوشت جلنے کی حد تک بات ہوتی تو ختم، لیکن اللہ فرماتے نہیں، چمڑے کا عذاب دیا جائے گا، یہ چمڑا جل جائے اور چمڑا آئے گا، وہ جل جائے اور چمڑا آئے گا، برابر اس کو جہنم کا آگ جلاتا رہے۔ یہ سخت، یہ چمڑے کا عذاب یہ سخت۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں صرف اپنی ہی فکر نہ کرو، اپنی بچوں کی بھی فکر کرو، اپنی بیوی کی بھی فکر کرو۔ کا نیک